کیوں نہیں کہا گیا کنتم معدوما فخلقناکم، تم معدوم تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ آخر یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے الٹ اب تو نہیں، یہ تو زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام پر یہ بات جو ہے 100% راست آئے گی کہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ بامانی ہے۔ تو لفظ موت کیوں آیا؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب یہاں پر آدمی جو ہے ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے گا، عام آدمی گزر جائے گا، موت سے مراد ہے معدوم، تم نہیں تھے۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ مترجمین یہی کہہ کے گزر گئے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا، تمہاری کوئی ہستی نہ تھی، تم نہ تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ زندہ کیا یعنی پیدا کیا۔ در حقیقت عام آدمی کے لیے یہ بھی بہت ہے، کافی ہے۔ اس کے لیے تو اصل شے جو ضروری ہے وہ آخرت کا یقین ہے۔ آخرت کا یقین ہوگا تو اس کا درست رہے گا رویہ، عمل صحیح ہوگا، اخلاقی روش اس کی درست ہوگی۔ باقی یہ چیز جو ہے یہ تو پھر انہی کے لیے ہے کہ جن کے ذہن کے اندر وہ سوالات ہوں، جو حقیقت زندگی پر غور کر رہے ہوں، جو ماہیت وجود پر غور کر رہے ہوں۔ اب یہ چیزیں جن کے سامنے ہیں وہ ان جگہوں پر آ کر رک جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی سائنس کا طالب علم اپنی مائکروسکوپ کو فوکس کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ پوری گہرائی کے اندر جو ہے وہاں پر اب وہ غور کر رہا ہے، اسی طریقے سے۔ اور یہ بات جو ہے سب سے زیادہ نمایاں ہو کر آئی سورہ مومن کی اس آیت میں، جس میں کہ اہل جہنم کی فریاد نقل ہوئی ہے۔ عجیب آیت ہے، اس کا جو ردم ہے، اس کا جو فلو ہے، جس طریقے سے وہ مضمون چلتا ہے کہ اہل دوزخ جو ہے یہ فریاد کریں گے، پروردگار ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ جلایا، 2 مرتبہ زندہ کیا، 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی۔ اب اماتا کے لفظ پر غور کیجئے، اماتا جو ہے یہ فعل ہے، امتا تو نے ہمیں مارا، امتنا تو نے ہمیں مارا۔ اس کے لیے گویا کہ مستلزم ہے کہ پہلے کوئی زندگی ہو، زندگی ہوگی تو اس پر موت کا اطلاق ہوگا، موت وارد کی جائے گی۔ اگر ان آیات پر غور کیجئے تو معلوم ہوا کہ 2 زندگیاں ہم اس زندگی سے پہلے بتا آئے ہیں۔ میں 2 زندگیاں کہہ رہا ہوں، موت نہیں کہہ رہا۔ وہ کیا ہے؟ اب وہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا وہ گہرا فلسفہ جو ہے کہ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں۔ میں اس لفظ تخلیق کا یہاں اطلاق کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ جب قیامت میں ہم سب جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پوری نوع انسانی موجود ہوگی، حضرت آدم بھی ہوں گے، اور قیامت جب ہوگی اس وقت تک جو آخری انسان ہوگا وہ بھی ہوگا، پوری نوع انسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک عجیب خطاب فرمائیں گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ یہ پہلی مرتبہ بھی جب ہم پیدا کیے گئے تھے تو الارواح جنود مجندہ، حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ روحیں جو ہیں وہ لشکروں کے لشکر تھے۔ تمام ارواح انسانیہ آدم سے لے کر اور آخری انسان تک جو نسل آدم میں پیدا ہوگا ان کی ارواح اس وقت پیدا کر دی گئیں۔ اگرچہ ٹیکنیکلی جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات میں نے آپ کو بتائی تھی، اس پر لفظ ایجاد یا ابداع کا اطلاق صحیح تر ہوگا۔ ایجاد ارواح یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ ہمارا جسم تو نہیں تھا لیکن ہم سب تھے اپنے شعور ذات کے ساتھ کہ میں ہوں، آپ ہیں۔ اور اس وقت ہم نے ایک عہد کیا تھا اللہ سے، الستو بربکم قالوا بلا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عہد جو ہوتا ہے یہ تو بقائمی ہوش و حواس ہوتا ہے، ہمیں اپنا شعور تھا جب ہم نے عہد کیا ہے۔ گویا کہ اس وقت کے دور کے بارے میں 2 الفاظ نوٹ کر لیجئے، اس وقت ہم ارواح کی حالت میں تھے اور پورے شعور ذات کے ساتھ، سیلف کانشسنس کے ساتھ موجود تھے۔ یہ ہماری حیات اولا ہے، سب سے پہلی زندگی۔ اس کے بعد امتا، تو نے ہمیں مارا، یہ پہلی اماتا کا عمل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ان ارواح کو میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں، کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ یہ در حقیقت ارواح کی خابیدگی کی ایک کیفیت ہے، سوئی ہوئی ہے ارواح۔ جیسے جیسے اب جو تخلیق کا عالم مادی میں، عالم اجساد میں جو تخلیق کا سلسلہ چل رہا ہے، تو جیسے ہی کسی ایک انسان کا بطن مادر میں، جس کے بارے میں حدیث میں آیا 120 دن کے بعد جب وہ بچہ جو ہے جنین کی شکل میں 120 دن کا ہو جاتا ہے، وہ روح جو ہے اس کی لا کر شامل کر دی جاتی ہے۔ فَيُرْسَلُ الْمَلَكُ، ملک کو بھیجا جاتا ہے، فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اور روح سے ظاہر بات ہے کہ زندگی مراد نہیں ہے، زندگی تو اس سے پہلے کہ 120 دن جو ہے وہ بھی کوئی ڈیڈ تو نہیں تھا، وہ جنین، وہ امبریو جو ہے وہ لیونگ امبریو ہے۔
بلکہ یہ کہ اس سے پہلے جیسے کہ سورہ دہر میں آئے گا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے. تو وہ نطفہ کہ جس سے انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے اس کا ایک جز آتا ہے مرد سے، باپ سے، اور ایک جز آتا ہے عورت سے یعنی ماں سے. اور یہ دونوں جو ہے لیونگ سیلز ہیں، یہ ڈیڈ نہیں ہے، لیونگ سیلز ہیں. ان کے امتزاج سے پھر ایک سیل وجود میں آیا اور اس سے پھر آگے تخلیق کا عمل جو ہے ایمبریولوجی جس کو کہ ڈسکس کرتی ہے وہ عمل شروع ہوا. 120 دن کے بعد، اور یہ حدیث جو ہے بخاری کی ہے، بڑی پختہ حدیث ہے، غالباً متفق علیہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اور چونکہ مضمون اس کا ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اچنبھے کی کیفیت ہو، لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے. اس کے بعد بات شروع کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا وجود جو ہے رحم مادر میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ علقہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ مضغہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح ڈال دیتا ہے. یہ ہے احیاء اولا. پہلا جو مسئلہ تھا وہ تو تھا تخلیق اول. اب اس کے بعد وہ ایک زندگی عالم ارواح میں ہم نے گزاری، ایک موت عالم ارواح میں ہم گزار چکے روحانی کیفیت میں جبکہ ہم سوئے رہے، اور پھر احیاء ہو رہا ہے پہلا یہاں پر جب ہم نے اس عالم مادی میں آنکھ کھولی، اے تازہ واردان بساط ہوائے دل. پھر ابھی زندگی کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا احیاء ہوگا، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اخروی زندگی ہے، ابدی زندگی. تو در حقیقت اس کو بطور دلیل استعمال کریں گے اہل جہنم کہ پروردگار جب 4-5 مراتب ہم پر گزر چکے، 2 مرتبہ تو نے مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب 1 مرتبہ اور ہمیں موقع مل جائے. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یعنی جب ایک چیز چلی آ رہی ہے اور تکرار 2 مرتبہ ہو چکی ہے تو گویا کہ اس سے ایک دلیل بنتی ہے کہ 1 مرتبہ کا ہمیں موقع اور مل جائے. تو یہ ہے اصل میں قرآن مجید کی حکمت کا وہ دوسرا پہلو. یہ غامض پہلو ہے، یہ اس طرح واضح نہیں ہے. اس کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ امت تنسنتین واحیی تنسنتین، 2 مرتبہ مارا 2 مرتبہ جلایا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس کے معنی کیا ہے؟ تو گویا کہ ہمارے وجود کے، اب دیکھیے اخروی زندگی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ابدی ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. اگرچہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا خیال کچھ ہے، میں اصل میں چونکہ پچھلی مرتبہ بھی ایک بات میں کہہ بیٹھا، بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس قسم کی باتیں اگر نہ ہی ہو تو اچھا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں خامخواہ کے اشکال ہو جاتے ہیں. وہ خالص فلسفیانہ بات ہے یا اسے شاعرانہ بات کہیے، اس لیے کہ ہائر پوئٹری، ہائر فلسفی، ہائر مسٹیسزم، ہائر ریلیجن، یہ چاروں اوپر جا کر ایک ہو جاتے ہیں. بہرحال اس تک چونکہ ہر شخص کی ذہنی سطح جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس پر گفتگو کی جائے. وہ بات جو میں نے کہی تھی صرف وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ صرف ایک علمی نقطے کی حیثیت سے ذہن میں رکھیے، نہ میں اس کو آپ کے سامنے اس اعتبار سے رکھ رہا ہوں کہ آپ اسے مانیں، تسلیم کریں، اس سے اپنے عقیدے کا جز بنائیں. وہ ایک علمی بات ہے، فلسفیانہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے. اس کو ہمارے متکلمین کہتے ہیں یہ صور علمیہ، صورت علمی جو تھی اللہ کے علم کے اندر اس پوری کائنات کا وجود ہمیشہ سے. اس اعتبار سے پوٹینشلی گویا کہ ہمارا وجود تو چلا آ رہا ہے، وہ تو گویا کہ ازلی وجود بھی ہو گیا. علامہ اقبال نے اسی آئیڈیا کو لے کر بڑا خوبصورت شعر کہہ دیا، بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنارہ برف گندی در آب دار خدرا. میں تو تیرے اندر آرام سے سویا ہوا تھا، تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے اس موتی کو جو ہے وہ باہر پھینک دیا ہے، ورنہ مجھے تو کوئی وجود کی اور اس وجود کی، اس زندگی کی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، میں تو بڑے چین سے سویا ہوا تھا. بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی. البتہ میں نے اس لیے اس کا ذکر کر دیا کہ اس حدیث قدسی کے ساتھ اس کا مضمون جڑتا ہے، جو اگرچہ محدثین سند کے اعتبار سے اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن پوری امت نے بالاجماع اسے قبول کیا ہے. مفسرین نے، ہمارے فقہا نے، سب نے مانا ہے مضمون کے اعتبار سے کہ وہ بات صحیح ہے. وہ یہ کہ کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا. ایک بند خزانہ ہے، میری قوت خلاقی، میری قوت تخلیق جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی، اس کا ظہور ہے یہ. اور اسی میں پھر آخری نقطہ یہ ہے کہ انسان وہ تخلیق ہے اللہ کی، وہ کلائمیکس ہے کریشن کا
جس میں کہ اللہ کو پہچاننے کی استعداد ہے، اور وہ بقیہ تمام مخلوقات کو گویا کہ ذریعہ بناتا ہے اللہ کو پہچاننے کا۔ یہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور ستارے، یہ سب آیات ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس الی آخر الآیہ، یہ ساری تخلیق جو ہے یہ آیت بن گئی، اور در حقیقت یہ کس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ وہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ ذاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تعبیر یہی کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، تاکہ مجھے پہچانے۔ ظاہر بات ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر اللہ ہی سے محبت ہوگی، اللہ ہی سے لو لگائی جائے گی، اسی کا بندہ بے دام بن کر انسان رہ جائے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ پہچان لے اللہ کو اور پھر اس کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے، کسی اور کی محبت کا وہ اسیر ہو جائے؟ ناممکن۔ یہ تو در حقیقت ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ کا ہم اندازہ نہیں کر پاتے، اس کے جلال و جمال اور اس کے حسن و کمال کا ہمیں کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے تو پھر یہ کہ کسی اور کو دیکھنے کو جی ہی نہیں چاہے گا، کسی اور کی طرف توجہ ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ نتیجہ نکلے گا کس کا؟ الا لیعرفون، مجھے پہچانو گے تو مجھ سے محبت کرو گے، مجھے پہچانو گے تو میرے بندہ بے دام بن جاؤ گے، میرے غلام بن جاؤ گے، میری بندگی ہی کو اپنی زندگی کا اصول اور نائب بنا لو گے۔ بہرحال یہ وہ حصہ ہے جو صرف ایک فلسفیانہ ایک بات جن حضرات کے دلوں میں کوئی خواہش ہے کبھی وہ پڑھیں گے تو پھر یہ مسائل شاید آئیں، اس اعتبار سے میں نے صرف اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح میں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے۔ یہاں میں نے پچھلی مرتبہ تو عرض نہیں کیا تھا لیکن اس سے پہلے بعض مواقع پر بیان کیا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر اور دوسری طرف اس کے برعکس نقطہ نظر ہے معتزلہ کا اور اہل تشیع کا۔ اس میں فرق یہ ہے کہ معتزلہ اور شیعہ ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، واجب ہے اس پر کہ گناہ گار کو سزا دے، واجب ہے اس پر کہ نیکوکار کو جزا دے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، اللہ کے اختیار کو محدود کرنے والی کوئی شے نہیں۔ اللہ جسے چاہے، بڑے سے بڑے نیکوکار کو وہ چاہے جہنم میں جھونک دے، اس کا اختیار ہے، اس کی شے ہے، اس کی بنائی ہوئی شے ہے، جو چاہے کرے، اور بڑے سے بڑے کافر کو اور کٹر دشمن کو اور باغی کو چاہے بخش دے۔ اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، یہ دوسری بات ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ میں عدل کروں گا، میں انصاف کروں گا، میں بدلہ دوں گا، میں سزا دوں گا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ واجب ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کا اختیار مطلق ہے، یعذب من یشاء ویغفر من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر تو اس کی قدرت جو ہے وہ مطلق نہ رہی، اس کا اختیار مطلق نہ رہا۔ یہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ باقی آیات کے بارے میں اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہی آیت تھی اس میں جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے ایک اہم پہلو سے بحث کرتی ہے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ چھٹی آیت، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس سے پہلے ذکر تھا جنات کا، وہ شیاطین کہ وہ جب کچھ ساندن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ستارے جو نظر آ رہے ہیں قمقمے لگے ہوئے اس سمائے دنیا پر، قریب ترین آسمان پر، یہیں سے ان پر میزائل بھی داغے جاتے ہیں، رجوما للشیاطین، ان کو سنسار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وہاں بندوبست کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ جن میں، اور جنات کی حقیقت کیا ہے اور ہم سے وہ کس کس اعتبار سے مختلف ہیں، آیا ان کا جو ہے معاملہ نبوت اور رسالت کا وہ کوئی اپنی جگہ پر علیحدہ ہے یا نہیں ہے، یا وہ نبوت اور رسالت کے ذیل میں جو انسانوں میں نبی اور رسول آئے ہیں انہی کے تابع ہیں۔ یہ مسائل انشاءاللہ تعالیٰ وہ سورہ جن جب ہم پڑھیں گے اسی 29ویں پارے میں آ جائے گی، تب تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار کیا ہوا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اب یہاں سے مراد ہے انسان، اور انسانوں میں سے جو کفر کریں اپنے رب کا، جو ناشکری کریں اپنے رب کی، جو انکار کریں اپنے رب کا، یا مان کر نہ مانے اپنے رب کو، یعنی مان تو رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، لما تقولون ما لا تفعلون، یہ کفر حقیقی ہے۔ ایک کفر قانونی ہے جو مان نہیں رہا، ایک یہ کہ جو مان کر نہیں مان رہا، زبان سے دعویٰ کر رہا ہے لیکن عمل میں انکار ہے۔
جیسے فرمایا گیا سورہ جمعہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہود کی مثال دی گئی ہے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تکذیب۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہود نے تورات کی تکذیب تو نہیں کی، زبان سے تو کبھی نہیں جھٹلایا، وہ عملی تکذیب ہے۔ تو ایک کفر عملی ہے جس کی سب سے بڑی مثال منافق دعویٰ کر رہا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔